السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوشی پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم محتشم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ مبارک شب رحمت ہے جس کے دامن میں ابدی سعادتوں کا نور چمکا، کائنات پہ اتنی روشنی ہوئی کہ اجالے مٹ گئے، اندھیرے مٹ گئے، چراغاں ہی چراغاں ہوا، نور ہی نور پھیل گیا۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ کائنات میں چراغاں ہو گیا، ظلمتیں دم توڑ گئیں، اجالے ہی اجالے پھیل گئے، نور ہی نور پھیل گیا، روشنیوں کا سماں بن گیا۔ ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں۔ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار۔ کہا محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں، جب کلیاں چٹخنے لگ جائیں گی، غنچے مہکنے لگ جائیں گے، پوری کائنات پہ بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ موسم رحمت اپنی رعنائیوں کے ساتھ، اپنی تابانیوں کے ساتھ، اپنی روحانی برکات کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور اس مبارک رات کے دامن میں مجھے اور آپ کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ مجھے آواز ٹکرا کے آ رہی ہے۔
تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں حضور کا ذکر سننے کی، ذکر مصطفیٰ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ خوش نصیب ہیں جنہیں یہ مبارک گھڑیاں، یہ ہمایوں ساعتیں اور خوبصورت لمحے میسر آئے ہیں۔ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ تم کہیں دیوانے تو نہیں ہو، حضور تو ہر سال نہیں آتے اور تم ہر سال جشن منا کے بیٹھ جاتے ہو۔ مان لیا جب حضور آئے نور پھیل گیا، ظلمتوں نے بستر گول کر لیا، اجالے ہی اجالے ہو گئے، ظلمتیں دم توڑنے لگی، خیر پھوٹنے لگی، شر سمٹنے لگی، نور و نکہت کا ماحول پیدا ہو گیا، برکتیں بھی اتریں، رحمتیں بھی نازل ہوئیں، کرم نوازیوں کا مینہ بھی برسا، بہاریں بھی آئیں، شگوفے بھی پھوٹے، کلیاں بھی چٹخیں، غنچے بھی مہکے اور گلشنوں میں بہاریں بھی آئیں۔ لیکن یہ تو اس سال کی بات ہے جس سال حضور آئے، تو تم ہر سال جشن منانے بیٹھ جاتے ہو، تو کیا حضور ہر سال آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا صاحب نہیں، حضور ہر سال تو تشریف نہیں لاتے، صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن سال کے بعد جب وہ لمحے پلٹ کے آتے ہیں، وہ گھڑیاں عود کر کے آتی ہیں، جس طرح قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، لیکن لیلۃ القدر جب سال بعد آتی ہے تو قرآن تو نازل نہیں ہوتا، فرشتے اترتے ہیں۔ اس لیے حضور تو ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دامن پھیلا کے حضور علیہ السلام کے صدقے سے ان رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور حضور کے ذکر کی مہک میں، خوشبو میں اپنی زندگی کے یہ لمحے گزارتے ہیں۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ آئے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں یہ بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمیں سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گلی گلی تذکرے انہی کے ہیں، لب لب پہ نعتیں انہی کی ہیں، ہر زباں پہ باتیں انہی کی ہیں۔ میرے امام بولے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ انہی کے تذکروں کی مہک کراں تا بکراں پھیلی ہوئی ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ ذکر رسول سے مسحور ہے، حضور کے تذکار کی خوشبو سے مہک رہا ہے، انوار برس رہے ہیں۔ اہل محبت درودوں کے گجرے لیے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، عقیدتوں کی سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں، الفتوں کے خراج پیش کیے جا رہے ہیں۔ چند بدطینت بدخصلت لوگوں نے پیغمبر رحمت کے خاکے تراش کے اپنی منحوس اور بخسیس فطرت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اس سے ہم اہل ایمان کے سینوں سے حضور کی محبت کھرچ ڈالیں گے، ان کی عقیدت ماند پڑ جائے گی، محبت کا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، ہمارا حضور کے ذکر کے بغیر، حضور کے نام کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم تمام تر کوتاہیوں، کمزوریوں، عملی کمزوریوں کے باوصف جب اپنے دل کا سودا کرنے لگتے ہیں تو مدینے کی گلی میں کرتے ہیں، اور اپنی متاع جاں وارنے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ ایک جان کیا کروڑوں جان بھی حضور کے نام پہ قربان، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرف شاتمان رسول ہیں، گستاخان رسول ہیں، جو خاک تراش کر کے اپنی بدخصلتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آج پوری دنیا کے گوشے گوشے پہ حضور کے نام کے جھنڈے اٹھا کے، حضور کے نام کے نعرے لگا کے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے
تشکر کے آنسو بہا کے، شکرانے کے نوافل ادا کر کے، شیرینیاں بانٹ کے، صدقہ و خیرات کر کے، خلق خدا کے ساتھ بھلائی کر کے، اپنے آقا و مولا کے حضور خراج پیش کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پوری کائنات محمد عربی کے غلاموں سے بھری ہوئی ہے، اور درودوں کے نذرانے اور گجرے حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان میں میرے رب نے دو قسمیں کر کے ایک خوبصورت کہانی بیان فرمائی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام پر کچھ دن کے لیے وحی کا آنا موقوف ہو گیا۔ وہ 17-18 دن تھے، 25 دن تھے یا 40 دن، با اختلاف روایات۔ تو حضور پر وحی کا سلسلہ موقوف ہوا۔ فترت کے ان ایام میں آقا کریم خود بے تاب تھے، رب سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہوتا تھا، اور ایک عرصہ بیت گیا کہ وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو یہ موقع مل گیا، اور انہوں نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو طعنہ زنی شروع کر دی، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ الضحیٰ نازل کی۔ محبوب کے دل اطہر پر بھی، خاطر عاطر میں بھی ایک بوجھ آیا کہ میں خود تو اداس تھا ہی تھا، رب سے ہم کلام ہونے کا شرف جو ملتا تھا، اس کی لطافتیں، اس کی لذتیں اور روح کی جو غذا تھی وہ میسر نہیں آ رہی۔ تو اب دشمنوں نے بھی طعنہ زنی شروع کر دی ہے، تو قلب اطہر پر گرانی آئی، بوجھ آیا۔ تو اللہ نے سورہ ضحیٰ نازل کر کے محبوب کے قلب اطہر کو تسکین پہنچائی اور تسلی دی۔ دو قسمیں کر کے میرے رب نے کہا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرے سے رخ پھیرا ہے۔ تیرے رب نے تجھ سے ناراضگی نہیں کی، تیرے رب کا تیرے سے تعلق کمزور نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ تو اس بات پہ خوش ہوئے ہیں کہ چند دن وحی نازل نہیں ہوئی، حالانکہ وحی کا نازل ہونا اس میں بھی حکمت تھی، وحی کا رک جانا اس میں بھی حکمت تھی۔ محب اور محبوب کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی وصل کی لذتیں ہوتی ہیں، کبھی ہجر کی زندگی اور ہجر کے لمحات گزار کے محبت کی پختگی کے سامان کیے جاتے ہیں۔ لیکن دشمنوں نے جب طعنہ زنی کی تو اللہ نے دو قسمیں کر کے کہا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، اور یہ تو خوش ہوئے ہیں چند دن وحی نازل نہیں ہوئی۔ محبوب، ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے تیری عظمتوں ڈنکے بجاتا ہوا طلوع ہوگا، تیری شانیں بڑھتی رہیں گی۔ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا تیرے حق میں۔ یہ خوش نہ ہوں، تیری عظمتوں کے چراغ جلتے رہیں گے، تیرے نام کے جھنڈے جھولتے رہیں گے، تیرے ذکر کا چراغاں ہوتا رہے گا، تیرے رب کی رحمتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی۔ تو دو قسمیں کی، ضحیٰ کی اور لیل کی۔ جب سورج بلند ہو جائے اور اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو آنکھیں چنیا جائیں، تو اس وقت کو وقت ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت۔ اور سورج جب غروب ہو جائے اور مکمل غروب ہو جائے اور اندھیرے پھیل جائیں تو عرب کہتے ہیں کہ رات طاری ہو گئی۔ واللیل اذا سجا، تو اللہ نے دو چیزوں کی قسم کی، محبوب چٹے دن کی روشنی کی قسم اور کالی رات کے اندھیرے کی قسم، وصل کی گھڑیوں کی بھی قسم اور ہجر کے لمحوں کی بھی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ ویسے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہاں 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ ضحیٰ سے مراد کیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد
طور کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ یوم طور کی قسم اور شب معراج کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ حضرت شیخ نے 4 معنی جو بیان کیے، اس میں ایک معنی یہ بیان کیا کہ دہا سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں، اور لیل سے وہ کمالات مراد ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ ہیں۔ چاند کے ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ کے اثر کے وقت پہ آنا، درختوں کا قدموں میں سلامی کرنا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں، چٹے دن کی طرح روشن ہیں۔ اور لیل حضور کے وہ کمالات جو آج تک کسی کے وہم و گمان کی رسائی سے بھی بالا اور ورا ہیں۔ سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر رہی، تو ان سے بھی کہا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، ابو بکر سفر و حضر میں تم میری قربت کے مزے لوٹتے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ ہم ہوتے کون ہے کہ ترازو گاڑ کے بیٹھ جائیں اور اس کو تولنے لگے جو تولا نہ جا سکے، اس کو ناپنے بیٹھ جائیں جس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ ان کی عظمتوں کی کنہ تک کون پہنچ سکتا ہے؟ میں اور آپ حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں؟ جو سب سے قربت رکھنے والا ہے ان سے بھی کہا ابو بکر سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان پایا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے۔ کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ میں اور آپ ہوتے کون ہیں کہ ان کی عظمتوں کو ناپنے بیٹھ جائیں اور ان کی رفتوں کو تولنے لگیں؟ یہ چھوٹا سا ترازو جو سنار کا ہوتا ہے، اس پر رتے اور ماشی اور تولے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منوں ٹنوں کا وزن اس پہ نہیں کیا جا سکتا، ترازو ٹوٹ جائے گا، نتیجہ کوئی نہیں دے گا۔ عقل کے ترازو پہ آپ کو شوق آئے تو مجھے تول لیجئے گا، مجھے شوق آ جائے تو میں آپ کو تول لوں، اور جو نبیوں کا بھی امام ہو، کس کے بس کا روگ ہے کہ اس کی عظمتوں کو تول سکے؟ تو کہا دہا سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں، چاش کی طرح چمکدار، اپنے بیگانے سارے جانتے ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، عظمتوں کے مالک بھی ہیں۔ اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر۔ دہا کا ایک معنی انہوں نے یہ کیا کہ اس سے حضور کا نور علم مراد ہے، جس سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ دہا سے مراد حضور کا نور علم، جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کی نگاہوں میں ہے۔ اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ کون ہے جو ان کی نگاہوں سے مخفی ہو؟ مجلس اصحاب لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے۔ ایک صاحب جن کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجلس میں آ کے جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ۔
مجلس میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، لیکن صدر مجلس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو آگے بلانا چاہے کسی حکمت کے تحت تو یہ اس کا حق ہے۔ تو جہاں حضور ہوں وہاں صدر مجلس اور کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور میں ادنو یا وابسہ، وابسہ قریب آ جاؤ، اٹھے قریب آ گئے۔ حضور نے فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریب آ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا ادنو یا وابسہ، وابسہ اور نیڑے آ جاؤ۔ اب حضرت وابسہ کی سنیے، فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے، یہ سوال لے کر آئے ہو؟ یہی سوال ہے؟ جی حضور یہی سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ حضور نے یہ 3 انگلیاں جوڑی، فضرب علی صدرہ فقال استفت قلبک۔ حضور نے انگلیاں جوڑ کے سینے والی جگہ پہ یوں مار کے فرمایا یہ اندر مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہ بتائے گا اچھائی کیا ہے، یہی بتائے گا برائی کیا ہے۔ ایک تو فتویٰ لیا جاتا ہے نا، ایک فتویٰ اندر سے لیا جاتا ہے۔ کہا یہ مفتی بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کی وہ نگاہ دوربین ہے جس سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ میں نے سہا کی روایت اس دن آپ کے سامنے رکھی کہ آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، یہ 14 صدیاں قبل حضور نے بیان فرمایا، اور نہ جانے کب آئے گا۔ کہا جب دجال آئے گا اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ تو میرے غلام اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ سنو میرے حضور نے کیا کہا، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ صدیوں قبل فرما چکے، اور ابھی دجال آنے والا ہے۔ کہا جب دجال ظاہر ہوگا میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں۔ واسماء آبائہم، ان کے باپ دادا کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہانی سمٹ گئی؟ کہا نہیں۔ والوان خیولہم، جن سواریوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام کس قبیلے کا فرد کس رنگ کی سواری پہ ہوگا اور دجال کا مقابلہ کرے گا، تو میری نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور۔ کہا دہا سے مراد حضور کا وہ نور علم ہے، نگاہ دوربین ہے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے جس سے گناہ گاروں کو ڈھانپ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے۔ تو کہا کہ دہا سے مراد نور علم ہے، جس علم کی روشنی میں کائنات کا کوئی گوشہ بھی حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، اور لیل سے مراد دامن عفو و کرم ہے، جس طرح رات چھپا لیتی ہے حضور کا دامن گناہ گاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا۔ اور ایک معنی دہا کا اور لیل کا جو کیا، جو میرے مضمون کی مطابقت میں جو 11 دن سے مسلسل چلا آ رہا ہے، اور آج اس مضمون کی طرف ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد حضور کے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں ہیں۔ تو کہا کہ محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ تو محبوب کے چہرے کی قسم کی اور محبوب کی زلفوں کی قسم کی۔ حضرت ابو طفیل
عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا اور اس بات کو ایک مدت بیت گئی ہے، حضور کی سیاہ زلفیں اور سیاہ زلفوں کے اندر چمکتا ہوا سفید چہرہ آج تک میرے تصور سے غائب ہی نہیں ہوا ہے۔ تو دہا سے مراد حضور کا رخ انور اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کی مبارک سیاہ زلفیں، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی حضور وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں گھومنے والا کوئی آوارہ شخص ہمارا محبوب کو تھوڑا ہے کہ نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری عزت، یہ ہماری تکریم۔ تو محب محبوب کا تذکرہ کیا کر رہا ہے، محب محبوب کی باتیں کیا کرتا ہے، اس کے جمال کی کہانیاں چھڑا کرتا ہے، اس کے زلفوں کے قصیدے پڑھا کرتا ہے، اس کے چہرے کی رعنائیوں کو بیان کیا کرتا ہے۔ تو میرے رب نے رب ہو کر کے محبوب کے چہرے کی قسم کی، محبوب کی زلفوں کی قسم کی، اور جب بات قسم کی چلی تو اللہ نے محبوب کی عمر کی قسم کی۔ بات قسم کی ہوئی تو جن گلیوں سے حضور گزرے اللہ نے ان گزرگاہوں کی قسم کی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، ہاذا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو یہ صورت بالاتفاق مکی ہونے کی وجہ سے اس سے مراد شہر مکہ ہی ہے، تو کہا مجھے شہر کی قسم۔ تو انسان کا ذہن ادھر جاتا ہے کہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کی ہوگی کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، مطاف ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی ہوئی برقع اور کرم کے بکھرتے ہوئے رنگ۔ شاید رب نے اس شہر کی قسم اس لیے کی ہو، شاید اس لیے کی ہو، شاید اس لیے کی ہو، اور اگر میرا اللہ بیان نہ کرتا تو شاید ہمیں کوئی وہ کہنے نہ دیتا جو ہمارے دل میں ہے، لیکن میرے اللہ نے خود بیان کر دیا۔ محبوب اس شہر کی عظمتوں کے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں شہر مکہ کی قسم کیوں کر رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں۔ اے انت مقیم فی هذا البلد، امام قرطبی نے یہ ترجمہ کیا، آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، اس شہر کی ہواؤں نے آپ کے انفاس کی مہک سونگھی ہے، آپ جو یہاں رہتے ہیں اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے، جو مکہ کو افضل مانتے ہیں وہ مدینہ المنورہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، اور جو مدینہ المنورہ کو افضل مانتے ہیں وہ مکۃ المکرمہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں۔ یہ ایک خالص علمی بحث ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اے زاہد، اگر تجھے اس بات پہ اصرار ہے کہ مکہ افضل ہے، ہمارا موقف ہے کہ مدینہ المنورہ افضل ہے، تو کہا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تیرا موقف تیرے ساتھ، ہمارا موقف ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایک اختلاف علمی ہے۔ تو بعض نے کہا مکۃ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، دلائل میں بڑا زور ہے۔ بعض نے کہا مدینہ النبی افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ عبد الحق محدث دہلوی بر صغیر پاک و ہند کے اندر غیر متنازع نام ہے، انہوں نے ایک تیسرا موقف بیان کیا، آپ آشش کر اٹھیں گے۔ بعض نے کہا مکہ افضل، دلائل دیے۔ بعض نے کہا مدینہ افضل، دلائل دیے۔ شیخ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی پا کے
فرماتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے شرف و مجد بھی پیچھے پیچھے رہا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا، حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو فرمایا بیٹا وہی جہاں حضور تشریف فرما ہے۔ تو کہا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا نا کوئی جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو تو کوئی کہانی سنائیے، تو کوئی اور شخص ہوتا تو وہ حوروں کی کہانی سناتا اور کہانیاں بیان کرتا، لیکن اس عاشق نے کہا کہ تم جنت کا تذکرہ سننا چاہتے ہو کہ شوق جنت پیدا ہو؟ کہا وہاں محمد عربی ہوں گے، وہاں حضور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا حضور جنت میں ہے تو وہ افضل ہوگی، تو مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو، اور جنت میں ہے تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور ظہوری صاحب 2 قدم آگے بڑھ کے بولے، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ انہی کی مہک ہی ہمیں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ مکے میں جاتے ہیں تو یادیں حضور کی ہیں، مدینے میں جاتے ہیں تو یادیں حضور کی ہیں۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کدھر جائے گا؟ پوری کائنات حضور کے قدموں کی خیرات ہے اور ہر جگہ حضور کی یادیں ہی پھیلی ہوئی۔ حضرت امام غزالی نے تو بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے کہا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، کہا کہ یہ نماز کے اندر القیام کل الف، قیام الف کی طرح ہے، والرکوع کل ہا، اور رکوع ہا کی طرح ہے، والسجدہ تو کل میم، اور سجدہ میم کی طرح ہے، والتشہد کل دال، اور تشہد دال کی طرح ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، وہ نام احمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے۔ کہا آگے بڑھیے، فرمایا الراس مدور کل میم، سر میم کی طرح گول ہے، والیدان کل ہا، اور دونوں بازو ہاتھ یہ ہا کی شکل بناتے ہیں، والبطن کل میم، کل میم الثانی، یہ دوسری میم کی طرح ہے، والرجلان کل دال، اور ٹانگیں دال کی طرح ہے۔ تم انسان بنے پھرتے ہو، وہ نام محمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے۔ یہ محمدی نقشہ ہے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ جب لوگ دوزخ میں جائیں گے تو اس محمدی شکل میں نہیں جائیں گے، یہ شکل چھین لی جائے گی، یہ میرے محمد عربی کی شکل ہے۔ اس شکل میں لوگوں کو اللہ دوزخ میں نہیں بھیجے گا، حضور کی صورت کا لحاظ کرتے ہوئے۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ تو انہی کے نور کی چمک اور انہی کے نور کی لہک ہر طرف ہے۔ کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ پوری کائنات انہی انوار کے جھرمٹ میں ہے اور انہی روشنیوں کے حصار میں ہے، اور انہی اجالوں کے درمیان کائنات زندگی گزار رہی ہے۔ اور اگر ان کی رحمت اور ان کی کرم نوازیاں میسر نہ آ جائیں تو یہ کائنات قائم ہی نہ رہ سکے۔ یہ ساری روشنیاں، یہ سارے اجالے، یہ ساری خیر و برکت نام محمد کا صدقہ ہے۔ اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو اصغر کے نجینا۔ تو یہ انہی کے نام کا صدقہ ہے، انہی کے نام کی برکت ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا چراغاں کائنات کے ایک ایک گوشے اور کائنات کے ایک ایک کونے پہ موجود ہے۔ یہ ساری دھرتی، یہ ساری کائنات، یہ کائنات کے تمام گوشے حضور کے انوار سے لہک رہے ہیں اور مہک رہے ہیں اور چمک رہے ہیں، اور انہی کے دم سے بزم عالم کے اندر بہار، روشنی
اور اجالے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل، جب حضور مدینے میں تھے تو مدینہ افضل، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل۔ تو کہا قسم ہے محبوب اس شہر کی، اس لیے کہ شہر میں تم جو رہتے ہو۔ تو اللہ نے محبوب کے مکان کی بھی قسم کی، محبوب کے زمان کی بھی قسم کی، محبوب کے شہر کی بھی قسم کی، محبوب کی عمر کی بھی قسم کی، محبوب کے چہرہ نور کی بھی قسم کی، زلف عنبری کی بھی قسم کی۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے رخ نور کی، اور قسم ہے تیری زلف عنبری کی۔ تو اللہ اللہ ہو کر کے، رب رب ہو کر کے محبوب کے چہرہ نور کی قسم کرتا ہے۔ اور ذرا آپ کا ذوق ساتھ دے رہا ہو اور شب نور ہے، ایک بات اور کر دوں، جب بات قسم کی تو ایک اور قسم اللہ نے کی، اور بڑی عجیب قسم۔ قرآن کی دل آویزی دیکھیے، کیا کہا؟ فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، ذرا غور تو کیجیے، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ نہیں کہا مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ یار جب خدا کو، رب کو، مصطفیٰ کے رب ہونے پہ ناز ہے تو ہمیں حضور کی امتی ہونے پہ ناز کیوں نہیں ہے؟ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور یہ ناز کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں، یہ ناز کا ہی تو رنگ ہے، یہ ناز کا ہی تو انداز ہے۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو۔ رسول بشارت دیتے رہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں جا رہا ہوں اب میرے بعد وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے اپنے حواریوں کو۔ انجیل برنباس میں لفظ موجود ہے، ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر جیسا زمانے میں کون ہے، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد تو میرا استاد ہے، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا تو زمانے میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور ہر امتی کا مزاج بھی یہ ہے کہ میرے نبی جیسا زمانے میں کوئی نہیں۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانے اور عیب بھی نکالے۔ حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہارا دل مجھے دعائیں دے گا، تمہاری روح کو تسکین پہنچے گی۔ آج کی شب نور یہ تحفہ ساتھ لیتے جائیں اور پورا سال نہال رہیں گے، اس کی مستی نہیں اترے گی۔ ہمارے آقا و مولا کی شان، حضور کی عظمتوں کے قصیدے پیغمبروں کی زبانوں سے پڑھے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں اب میرے بعد وہی آئے گا، میں بشارت دے کے جا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام بھی بتائے جا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ حواری نے کہا جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور اتنی محبت سے اور اتنے ادب اور تعظیم سے نام لے رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے پوچھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سنو۔ حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا مالک ہوگا اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا وہ کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے دنیا پر، لیکن امام تم سے ہوگا۔ اموی مسجد کے شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حضرت امام مہدی مصلی پہ ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، آپ تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ کو کہ آپ جماعت کروائیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں آپ ہی کروائیں۔
تو میرے حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم جس کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے جاگے، اللہ اکبر، بن باپ کے پیدا ہونے والا اللہ کا پیغمبر، ماں کی آغوش میں اپنی نبوت کی اور ماں کی عصمت کی گواہی دینے والا پیغمبر جب آئے گا تو فرمایا کیا شان ہوگی کہ امام تم سے ہوگا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن کان علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے اور اسلام کے غلبے کے بعد میری قبر پہ حاضری دیں گے اور مجھے یا محمد کہہ کے سلام کریں گے، میں قبر سے جواب دوں گا۔ کیا شانن ہے، کیا عظمت ہے، کیا رفت ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو خاکے تراشتے پھرتے ہیں یہ اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ لیتے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے قصیدے پیغمبروں نے پڑھے ہیں، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خنداں چے رنگو بودارت کہ مرغے ہر چمن آرزوئے او دارت۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، بس وہ آیا چاہ رہا ہے۔ کوئی بولتا ہے اسمہ المتوکل، کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، کوئی ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر تعمیر ہو گیا بسانے والا بھی بھیج دے، مالک انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب اس کو بھیج بھی دے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ لوگوں نے کتنے رت جگہ کاٹے، کتنی تکلیفیں گوارا کی، کوئی بحیرہ راہب سے جا کے پوچھے، کوئی جا کے راہوں میں انتظار کرنے والوں سے پوچھے کہ انہیں کتنی مشقتیں سہی، کتنے رت جگہ کاٹے اور انتظار میں کتنے ستاروں کی آنکھیں جھپک گئی، لیل و نہار کتنی کروٹیں بدلتے رہے، لوگ منتظر رہے، عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیاں آنکھوں میں اشکوں کے کشکول سجائے دست بدعا تھی مالک وہ مسیحا کب آئے گا، ادھر بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، لاچاروں کا درد، جب عرش معلیٰ کو جنبش دینے لگا تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا، آمنہ کی آغوش میں محمد مصطفیٰ تشریف آئے، جانے بہار بن کے حضور جلوہ فراز ہو گئے۔ تو کائنات کو اللہ نے یہ نور دیا، کائنات کو اللہ نے یہ اجالا دیا، یہ روشنی دی، یہ چراغاں نصیب کیا، ظلمتیں مٹ گئی، اجالے ہی اجالے پھیل گئے اور کائنات نور علی نور ہو گئی، اور یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ تو آج میں اور آپ اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ تو پیغمبروں نے آرزویں کی، بشارتیں دی، اب پھر دیکھیے محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ میرے بخت کہ میں حضور کا غلام، ذرا اپنے من میں اتر کے تو دیکھوں، ذرا اپنے اندر جھانک کے تو دیکھوں، میری اوقات ہے کہ میں حضور کا غلام ہوتا۔ 12 نبیوں نے آرزو کی ہے حضور کی امت میں ہونے کی، پیغمبروں نے تمنائیں کی ہیں، لوگ راہوں میں کلیاں ڈال کے بیٹھے رہے کہ یہاں سے ان کا گزر ہونا ہے، ایک جھلک دیکھ لیں گے، زمانہ منتظر رہا، لیکن ہم سوئے تھے، مقدر جاگ اٹھا، ہم آغوش مادر میں آئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے آ کے کان میں مبارک دی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امتی، حضور کا غلام، اللہ اکبر۔ تو یہ میرا اور آپ کا مقدر، میری اور آپ کی خوش بختی، تو پھر اس پر ہم مسرتوں کا اظہار کیوں نہ کریں، اس پر ہم خوشیوں کا اظہار کیوں نہ کریں، عقیدتوں کے رنگ کیوں نہ پھیلے،
اور لبوں پہ درود کے گجرے کیوں نہ ہوں، شکرانے کے نوافل کیوں ادا نہ کیے جائیں، راہ خدا میں خیرات کیوں نہ کی جائے، اور ہمارے چہرے پہ مسرتیں رقصاں کیوں نہ ہوں، دل سرور سے بھرے ہوئے کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ وہ آگے جن کے دم سے اللہ نے پوری کائنات کو خلط وجود بخشا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے اس کائنات کو بنایا، اور یہ کائنات مرہون منت ہے حضور علیہ السلام کے وجود مسعود کی۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ تو حضور علیہ السلام افضل ہیں، اشرف ہیں، کائنات کا مقصود ہیں۔ ایک دن جبریل امین سے پوچھا کہ تم نے زمانے دیکھے ہیں، تم نے قرن ہا قرن دیکھے ہیں، تو نبیوں کی صحبتوں میں بھی بیٹھا ہے، ہر نبی کا صحابی رہا ہے، بتا کوئی ہمارے جیسا بھی دیکھا؟ اللہ اکبر۔ آج حسن ناز میں آ گیا نا۔ ایک دن حضور نے کالی چادر کی بکل کی نا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی، تو حضور نے فرمایا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن ناز میں آ گیا، تو فرمایا کیسا لگ رہا ہوں؟ تو ام المومنین بولی حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ آج جبریل سے کہا تو نے آفاق دیکھے، زمانے دیکھے، قرن ہا قرن دیکھے، پیغمبروں کی صحبت پائی، حسین دیکھے، پری وش دیکھے، زہرہ جمال دیکھے، مہجبی دیکھے، کوئی ہمارے جیسا بھی دیکھا؟ اللہ اکبر۔ تو جبریل کیا کہتا ہے؟ قلبت مشارق الارض، قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم اجد رجلا افضل من محمد۔ کہا میں نے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، مجھے قسم محمد عربی جیسا نہیں دیکھا ہے، محمد عربی جیسا نہیں دیکھا ہے۔ اور شاید اسی کا ترجمہ خسرو نے کیا، آفاقہا گردیدام۔ یہ جبریل کا لہجہ ادھار لے لیا امیر خسرو نے، آفاقہا گردیدام، مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، اما تو چیزیں دیگری ولیکن تو چیزیں دیگری۔ میں بڑے بڑے زہرہ جمال دیکھے ہیں، بڑے بڑے پری پیکر دیکھے ہیں، بڑے بڑے حسین محجبین دیکھے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت دیکھے ہیں، لیکن مجھے قسم تیرے جیسا تجھی کو دیکھا ہے۔ اور حسان بن ثابت بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا سونا زمانے میں دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتا کیسا، کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا، کوئی آیا ہوتا تو دیکھتا۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عیب، آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے۔ کیسا حسن تھا، کیسا جمال تھا، کیسی خوبصورتی تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے، پہلے تو فرماتی ہیں کہ جب حضور سے میں امید سے ہوئی، حضور میرے بطن اقدس میں آئے تو عورتوں کو حمل کی جو تکالیف ہوتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب ولادت کے لمحے نیڑے آ گئے، ولادت کے لمحے قریب آ گئے، تو فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے قریب آ گئے، اور مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر مجھے نہیں پتا ایک روشنی پھوٹی، خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، میرے بطن سے ایک اجالا نکلا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی اتنی زیادہ تھی میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات دکھائی دینے لگے، نور ہی نور پھیل گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھ لیجئے، یہ گود میں آپ نے بھی اٹھائے ہیں، تم بتاؤ سونا محمد کیسا تھا؟ تو حلیمہ سعدیہ کیا جواب دیتی؟ اللہ اکبر۔ محلے کی عورتیں باقاعدہ ٹولی بنا کے حلیمہ سعدیہ کے گھر آ گئی، اور انہوں نے کہا حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا تھا، تو تو بڑی ماڑی سی تھی، تو تو بہت کمزور سی تھی، لیکن اب تو اتنی امیر ہو گئی ہے، فضول خرچ ہو گئی ہے۔
کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا میری ہمجولیو آؤ میں دکھاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا جلتا ہے۔ حضور پالنے میں پڑے تھے اور وہ ان ہمجولیوں کو وہاں لے گئی اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیے توڑ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ بخت تیرے مقدر تیرے حلیمہ سعدیہ، اللہ اکبر۔ کہتی ہے ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کیا چراغ جلانا ہے اور کیا بتی روشن کرنی ہے، جب سے یہ پیارا آیا ہے سارے دیے توڑ دیے ہیں، اسی کی روشنی میں زندگیاں گزارتے ہیں، اور میرے گھر کا چراغاں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں بات حلیمہ سعدیہ کے گھر تک لے گیا تو میں شیمہ کی کہانی نہ سناؤں گا جو حضور کی رضائی بہن تھی۔ حضور کی 2 رضائی بہنیں تھیں اور ایک حضور کا رضائی بھائی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ حضور کو اٹھا کر کے جب کھلایا کرتی تو علماء نے اس کی لوری بیان کی ہے، سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھی ہیں، اس شیمہ کی لوریاں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی جو حضور کو اٹھا کے دیا کرتی تھی۔ خوش بخت بہن جسے محمد جیسا ویر مل گیا۔ اللہ اکبر۔ بہنوں کو ناز ہوتا نا میرا ویر بڑا سونا ہے، کالا کلوٹا بھی ہو تو پھر بھی کہتی ہیں نہیں نہیں اس کے نقوش کتنے تیکھے ہیں، رنگ کالا ہے لیکن نقوش سونے، حسن تو نقوش سے ہوتا ہے۔ میں ایک دیہات کی بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں، اگر آپ بھی کوئی دیہات کا رہنے والا ہو تو وہ اس بات کو زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا تھا نا ہمارے دیہاتوں میں تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کر کے باہر چوپال میں کھلی جگہوں پہ دیہاتوں میں دائرے ہوا کرتے تھے تو وہاں لے کر کے آیا کرتی تھی۔ ہم نے بچش میں خود یہ منظر دیکھے کہ بہنوں میں باقاعدہ مناظرے ہوتے تھے، ہر بہن کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی نہیں ہے۔ کسی مفکر نے کہا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو بہنیں اپنے ویروں پہ واری واری جاتی ہیں، قربان جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا ویر سونا ہے، باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں، اور جس کا ویر واقعی سونا ہو پھر اس تو قدم زمین پہ نہیں لگتے۔ بنو سعد کے کھلے میدان میں بھی یہی ہوتا، شام کے وقت جب عورتیں کھانے پکانے میں لگ جاتی تو ساری ہمجولیاں اپنے اپنے ویر اٹھا کے لے آتی اور ہر کوئی کہتی کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی نہیں۔ کوئی کہتی اس کے نقوش دیکھو، کوئی کہتی اس کا رنگ دیکھو، رنگ نہیں تو حسن کیا، کوئی کہتی کہ اس کی جو ہے وہ خوبصورت پیشانی دیکھو، طلعت زیبا دیکھو، کوئی کہتی میرے ویر کے پتلے ہونٹ دیکھو، کوئی کہتی اس کے خوبصورت رخسارے دیکھو، کوئی کہتی میرے ویر کی زلفیں تو دیکھو۔ یہ آپس میں مناظرے کر رہی ہوتی، اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی اور کس طرح فخر سے اترا کے چلتی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ میں آج سے کوئی 3 سال پہلے جب بنو سعد کے اس علاقے میں گیا جہاں حضور بچپن میں کھیلتے رہے تو عجیب ہواؤں میں مستی محسوس کی، حضور کے انفاس کی مہک اور خوشبو مجھے وہاں محسوس ہوئی، اور میں وہاں تصور میں ان لوریوں کو سننے لگا جو شیمہ محمد عربی کو دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ آج میں آپ کو لوری سنانے لگا۔ اللہ اکبر۔ شیمہ تیرے قدموں پہ ہماری عزتیں قربان، تو حضور کو آغوش میں اٹھایا تو ہم جولیاں اپنے اپنے ویروں کو لے کر کے کہتی میرے ویر جیسا کوئی نہیں، میرے ویر جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت شیمہ بھی اپنے بھائی کو اٹھا کے آ رہی ہوتی اور دور سے کہتی میرا ویر بھی آ گیا، تو یہ کوئی مقابلہ کرنے کی بجائے ساری سرنڈر کر جاتی، کہتی نہیں 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 نہیں، ہم تو آپس میں بات کر رہی تھی۔ شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا۔ تو جب سب ہم جولیاں سب مل کے کہتی کہ تیرے ویر کا مقابلہ نہیں ہے تو پھر شیمہ کی ایڑیاں زمین پہ نہ لگتی،
پھر وہ زور سے حضور کو اپنی باہوں میں بھیج لیتی اور زور سے سینے سے جوڑ لیتی اور پھر حضور کو لوری دیتی۔ ابن حشام نے، ابن اسحاق نے، باقی لوگوں نے وہ لوریاں بیان کی ہیں۔ وہ کیا لوری تھی؟ یا ربنا ابق لنا محمدا، یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا و مسودا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتی کہ اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا۔ آج پنگھوڑے میں پالنے میں بچوں کا سردار ہے، وہ منظر میری آنکھیں دیکھیں یہ جوانوں کا بھی سردار ہو۔ یہ اللہ نے حرف بحرف ان کی دعا پوری کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ حوازن میں جب حوازن پر حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کے لوگ گرفتار کر لیے تو بنو سعد کے لوگ بھی گرفتار ہو گئے۔ تو قبیلے کے گھروں سے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے رقم جمع کر رہے تھے لوگ۔ تو چلتے چلتے شیما بوڑھی ہو گئی تھی، تو شیما کے گھر بھی آئے اور کہا کہ اتنے پیسے آپ کے گھر کے نام بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جن سے ہماری لڑائی ہوئی ہے انہوں نے ہمارے اتنے بندے پکڑ لیے اور ان کو چھڑانا ہے، تو یہ تو حصہ تمام گھروں کو برابر دینا پڑے گا۔ چلتے چلتے کسی کے نام لبوں پہ حضور کا نام آ گیا تو شیما کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہا پھر بولیے۔ کہا کہ وہ مدینے میں مدعی نبوت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ہمارے جو ہیں وہ لوگ پکڑے۔ تو شیما نے کہا اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں، تو پھر فدیہ جمع نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت شیما قوم کے سرداروں کو لے کر کے حضور کے خیمہ نوری کی طرح بڑھ رہی ہے۔ راستے میں یہ مدنی دور تھا، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے اور یہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی، رکاوٹ دور کر کے تو انہیں تلواریں سونپ دی۔ رک جا اے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے بغیر اذن کے تو جبریل بھی نہیں آ سکتا، تم کون ہو؟ تو شیما بنت حارث نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتی نہیں میں کون ہوں، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تلواریں خم ہو گئی، آنکھوں پر پلکوں کی جھلمنے آ گئی۔ حضور کے خیمہ نوری میں حضرت شیما بنت حارث پہنچی اور کہا حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے قیدی پکڑ لیے، چھڑانے آئی ہوں۔ تو میں تم کون ہو؟ تو کہا میں آپ کی بہن لگتی ہوں۔ حضور نے ایک نشانی طلب کی تو انہوں نے کہا کہ یہ نشانی موجود ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ان کے قیدی چھوڑ دیے جائیں، اور صحابہ سے حضور نے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج مشورہ نہیں کیا، یوں ہی چھوڑ دیے، اس لیے کہ میری دہلیز پہ میری بہن آ گئی تھی۔ اور پھر حضور نے بہت سارے انعام و اکرام، بہت سارے گھوڑے، چند جوڑے عطا کیے، اور چونکہ بہنوں کے دروازے پر، بہنیں بھائیوں کے دروازے پر آئیں تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے، تو حضور نے بہت کچھ عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی خوش نصیب بہن تھی جو حضور کو گود میں لے کے کھلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کا حسن، حضور کا جمال، کہ جہاں جہاں سے حضور گزرتے گئے نور ہی نور پھیلتا گیا، اجالے ہی اجالے، جہاں جہاں حضور رہے فخر پھیلتا گیا، افتخار پھیلتا گیا، ناز ہی ناز ہے۔ تو ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناز کی کہانی کتنی دل آویز ہے۔ جب حضور شہر مدینہ میں تشریف لائے
یہ کہانی تو انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن حضور کے حسن کا، حضور کے جمال کا تذکرہ ایک بدویہ خاتون نے کیا ہے، جو بنو خزاعہ کی بوڑھی خاتون تھی۔ عاتقہ ویسے اس کا نام تھا، لیکن ام معبد کے نام سے معروف تھی۔ اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے۔ وہ کسی یونیورسٹی کی تو پڑھی ہوئی نہیں تھی، وہ ادب کی ماہر تو نہیں تھی، لیکن ایک ایک جملے پہ ہزاروں نثر پارے قربان، شاعریاں اور غزلیں اور نظمیں اور شاعروں کے دیوان ایک ایک جملے پہ نچھاور۔ وہ دیہاتی عورت حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ آج کی اس مبارک شب کے جھرمٹ میں وہ حلیہ سماعت کر لیجئے، تاکہ میرے اور آپ کے قلب کی تسکین کا سبب بنے، اور علماء نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جتنے بھی سیرتکار ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ بعض نے حسن کہا اور زیادہ لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں حضور کو بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی، تو ایک بادیہ نشین خاتون کا کٹیا تھا، اس کا ایک چھپر سا بنا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور جا کے اس خاتون سے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری میزبانی کے لیے کچھ ہے تو پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ لو کانا عندنا شیء ما اعوزکم الکرا، اگر ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہوتا تو ہم دیہاتی لوگ، بدوی لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں مہمان کی خدمت کر کے، تو آپ کو کہنے کی نوبت ہی نہ آتی، آپ کو دیکھ کر کے میں دسترخوان سجا دیتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم آپ کو پیش کر سکیں۔ خیمے کے ایک کونے میں بکری بندھی ہوئی تھی، بہت کمزور اور لاغر، جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں تھا، اور اس کا شوہر ابو معبد بکریاں چرانے کے لیے لے گیا تھا، اور اس کو کمزوری کی وجہ سے چھوڑ گیا تھا کہ یہ ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر تم کہو تو اس بکری کا دودھ دھو لے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، کھیری میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آقا کریم نے فرمایا آپ کی اجازت درکار ہے۔ تو اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اس خاتون نے، وہ حضور کو جانتی بھی نہیں ہے، حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ حضور نے دست برکت اس بکری پہ رکھا، اس نے جھرجھری لی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دودھ دوہا، خود پیا، عبداللہ بن اریقت کو پلایا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، ام معبد اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اس کو پلایا، خود سیراب ہو کے پیا، اور کہا اور لے آؤ، برتن اور لے آؤ۔ وہ گھر کے برتن لاتی جاتی، حضور دودھ دھوتے رہتے، حتیٰ کہ اس کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ اللہ نے گویا اونٹنی اس بکری کے تھنوں کا تعلق نہر کوثر سے جوڑ دیا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا دے کے تشریف لے گئے تو ام معبد حضور کا نام نہ پوچھ سکی، بس حضور کے جمال میں مبہوت ہو گئی اور دیکھتی رہی اس منظر کو، اور عجیب حضور علیہ السلام کا آنا اور حضور کا تشریف لے جانا۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، پھونک گیا میرا تن من دھن، 2 لمحوں میں آئے اور یوں گزر گئے۔ تو ام معبد کو نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ خیر، شام کو ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کے جب واپس آیا تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، گھر میں برکتوں کے اترے ہوئے قافلے دیکھے اور برتنوں کو دودھ سے بھرا ہوا دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے
ٹھہرے ہو تم جس پیڑ کے نیچے. نشور وادی کا لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے ہو تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لے گئے، برکتیں وہاں چھوڑ گئے، انوار وہاں مسلسل روشنیاں دے رہے ہیں. گھر کے بھرے ہوئے برتن دودھ سے دیکھے اور ماحول میں پھیلا ہوا عطر دیکھا، مشک و عنبر سے ماحول کو معطر دیکھا تو کہا کیا کہانی ہے، کون آیا تھا؟ تو ام معبد کو نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا تھا، اس نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا حضور کا. کہا کہ ایک رجل مبارک آیا تھا، ایک رجل مبارک آیا تھا، مبارک، اور اس کی وجہ سے یہ ساری روشنی اور برکتیں آئی ہیں. اب ابو معبد کو تجسس پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ مبارک کہاں سے آیا؟ کہا یہ پوچھنا یاد نہیں رہا. کدھر گیا؟ کہا یہ بھی پوچھنا یاد نہیں رہا. بس اتنا یاد رہا آیا اور گزر گیا. اللہ اکبر، خوشبوئیں پھیلا گیا، ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں. کہا بس وہ آیا اور گزر گیا، مجھے اتنا یاد رہا کہ وہ مبارک ہے، اس کا وجود مبارک تھا، اس کے ہاتھ مبارک تھے. تو کہا اچھا مجھے کوئی اس کا حلیہ نہیں بتا سکتی؟ تو ام معبد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے. اب سنیے، ایک ایک لفظ کے اندر زندگی، روشنی اور اجالے پھوٹتے ہوئے دکھائی دیں گے. ام معبد نے حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا، قالت، بولی، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا، جس کا چہرہ چمک رہا تھا. ابلج الوجہ، بعض روایات میں ملیح الوجہ، نمکین حسن تھا اس کا. ابلج الوجہ کا معنی جس طرح کالی رات کے اندھیرے میں چراغ چمکتا ہے، یوں حضور کا چہرہ چمک رہا تھا. اس کا حسن واضح تھا، چہرہ اس کا چمک رہا تھا. حسن الخلق، اور خلقت کے اعتبار سے خوبصورت تھا، ہر عضو با کمال تھا، ہر عضو حسین تھا. لم تعبہ سجلہ، اس کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا کہ شخصیت بے روب ہو جائے. ولم تزر بہی سالہ، اور اس کا سر کوئی چھوٹا نہیں تھا کہ شخصیت کی شان نہ ہو، یعنی سر بھی موزونیت کے اعتبار سے بڑا اور پیٹ بھی سوا الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ دونوں برابر، کمال حسن. پھر وہ بولتی ہے وسیم کسیم، واہ واہ بڑا ہی خوبصورت تھا، واہ واہ بڑا ہی خوبصورت تھا، جمیل تھا، حسین تھا. پھر بولی فی عینیہ داعج، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں سخت سیاہ تھیں، اور پتلیوں کے گرد جو سفید حلقے ہوتے ہیں وہ سخت سفید تھے. وفی اشفارہ وطف، اور اس کی پلکیں لامبی تھیں. حضور کے حلیے کو ایک دیہاتی عورت بیان کر رہی ہے. اس کی پلکیں لامبی تھیں، آنکھیں کشادہ اور سیاہ تھیں. وفی صوتہ سہل، اور اس کی آواز گونجدار تھی، جب بولتا تھا تو لگتا تھا کوئی مرد بول رہا ہے. وفی عنقہ سطح، اس کی گردن لمبی اور کشادہ تھی اور خوبصورت تھی. حضور کی گردن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ابریق و فضہ، جیسے چاندی کی سراہی ہوتی ہے. اس نے کہا وفی لحیتہ کساسہ، اور اس کی داڑھی گھنی تھی. ازج و اکرن، اس کے ابرو جو تھے وہ باریک تھے اور باہم ملے ہوئے تھے. حضور کا حلیہ بیان کر رہی ہے. ان صمت فعلیہ الوقار، وہ خاموش ہوتا تو وقار چھا جاتا. وَإِن تَكَلَّمَ،
اور اگر وہ بات کرتا تو جب وہ بات کرتا تو سما و الہ البہا، تو بارونق ہو جاتا اس کا چہرہ، گلاب کی طرح کھل جاتا اور اس کے اوپر رعب اور وقار آتا۔ اور ایک اور اس نے بات کہی، اجمل الناس وابہاہ من بعید، جب وہ دور سے نظر آ رہا تھا تو بڑا سونا لگتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے دکھائی دے تو سونے لگتے ہیں، لیکن قریب آئیں تو اتنے سونے نہیں لگتے۔ ایسا بھی حسن ہوتا ہے نا، وہ کیا کسی نے کہا کہ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگوں سے دور دور سے تعلق رہیں تو اچھے ہیں، قریب آئیں تو اچھے نہیں لگتے، اور کچھ لوگ قریب ہوں تو اچھے لگتے ہیں لیکن دور چلے جائیں تو پھر وہ اچھے نہیں لگتے، دور سے ان کا حسن نہیں نکھرتا۔ لیکن ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا، ام معبد کے ان کلمات پر ہزاروں نثر پارے قربان۔ اس نے کہا میرے شوہر، میں اس کا حسن کیا بیان کروں، اس کے جمال کو کیسے بیان کروں۔ اجمل الناس وابہاہ من بعید، وہ خوبصورت تھا اور جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا۔ واحلاہ واحسنہ من قریب، اور جب قریب آیا اور سونا اور میٹھا لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو چیزیں اس نے بیان کی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں تھوڑی دیر یہاں رکنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر یہاں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے ایسا حسین دیکھا ہے، حسین تو بڑے دیکھے ہیں، کچھ حسین دور سے دھندلے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ لوگ قریب سے آ جائیں تو اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ آپ سارے اپنی تصویریں دور سے بھی اور قریب سے بھی لے کے چیک کر لینا۔ کچھ لوگ اپنی قریب سے تصویر لیں تو ان کی تصویریں اچھی نہیں آتی، کچھ لوگ دور سے لیں تو تصویریں اچھی نہیں آتی۔ تو حسن اتنا متوازن کسی کا نہیں ہوتا کہ وہ دور سے بھی اچھا لگے اور قریب سے بھی اچھا لگے۔ لیکن ام معبد اپنے شوہر کو کہتی ہے وہ اتنا متوازن الحسن تھا کہ دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آیا تو اور میٹھا لگنے لگ گیا اور سونا لگنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے ان جملوں پہ قربان۔ اچھا، میں یہاں ایک اور بات کرتا ہوں کہ یہاں وہ حضور کی سیرت بیان کرتے کرتے، صورت بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر گئی۔ کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن تعلق قائم کر کے دیکھو تو اچھے نہیں لگتے، کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے، دوستی کر کے دیکھو، رشتہ داری کر کے دیکھو، سفر کر کے دیکھو تو اچھے، دور دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب ہونے سے پھر اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس نے کہا وہ دور سے بھی سونا تھا اور جب قریب آیا تو حیا سے نظریں جھکی ہوئی تھیں، قریب آیا تو پھر بھی سونا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں ایک اور معنی وہ بھی میں کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا۔ جنہوں نے فاصلے سے کھڑے ہو کر کے دیکھا انہیں بھی سونے دکھائی دیے، اور جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت سونے ہیں۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اونٹنی پہ سوار ہے اور وہ دور کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی تک آنکھوں سے نقشہ ہی نہیں جاتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بستر پر حضور کو لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات میں اتنا سونا دیکھا ہی نہیں ہے۔ دور والوں کو بھی حسین نظر آتے ہیں، قریب والوں کو بھی حسین نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس کی اور دور و نزدیک کی ایک اور کہانی، یہ تو قرب و بعد مکانی ہے نا، اب قرب و بعد زمانی، یہ بھی ایک رنگ ہے قرب اور بعد کا۔ تو جنہوں نے زمانی قرب سے دیکھا انہیں بھی سونے نظر آئے، اور جنہوں نے زمانی بعد سے دیکھا انہیں بھی سونے دکھائی دیے۔ جنہوں نے قرب سے دیکھا وہ ابو ہریرہ تھے، انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ یہ جس نے قریب سے دیکھا، اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پر بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا، اس نے کہا بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا وہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
وہ کہتے تھے لیلۃ الادہیان تھی، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا، اور حضور لال جبہ میں تشریف فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ فائزہ ہو و اندی احسن من القمر، میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں، میرے حضور سونے ہیں۔ اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ گولڑے میں کھڑے ہو کے دیکھا، اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، دو ابرو کوس مثال دسن، جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، جب حضور مسکراتے یا بات کرتے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی۔ یہ پاس کھڑے ہونے والے نے کہا، اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا وہ بولا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتیں دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ معبد نے کہا کیا بتاؤں ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، تو بولی سن سن میرے شوہر نامدار، وہ کتنا حسین تھا کتنا جمیل تھا، اجمل الناس و ابہاہ من بعید، جب وہ دور سے چلا رہا تھا تو سونا لگتا تھا، وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قریب، جب نیڑے آیا تو اور سونا ہو گیا۔ اللہ سراپا حسن تھا، سراپا جمال تھا۔ معبد مبہوت ہے حضور کے حسن میں، اور میں نے کل کہا تھا کہ ساری زندگی اسی حیرت میں اعظم چشتی گزار دیتے ہیں، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ساتھ، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ کہا قریب سے بھی سونا لگتا تھا اور دور سے بھی سونا لگتا تھا۔ حلو المنطق، اس کی باتیں میٹھی تھی، اس کا لہجہ خوشگوار تھا، بات کرتا تھا تو کیا لطیف پیرائے میں کرتا، بولتا تھا لگتا تھا کہ شہد ٹپک رہا ہے اس کے لہجے سے، اتنا میٹھا لہجہ، اتنا خوبصورت لہجہ، اللہ اکبر۔ فصل، اس کی باتیں نکھری ہوئی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب بولتے تھے اگر کوئی حضور کی باتوں کو گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ فصل لا نظر، حضور علیہ السلام کی باتیں بے فائدہ نہیں تھی، ولا حظ، اور بے مقصد بھی نہیں تھی، بات وہی کرتے جس کی ضرورت، با مقصد بات کرتے، اور باتیں اس طرح۔ اب وہ حضور کی گفتگو کے بارے میں 3 باتیں اس نے کہی، بے مقصد باتیں نہیں تھیں، فضول بات نہیں تھی، اور
حضور کی باتیں نکھری ہوئی تھی، گننا چاہو تو گن سکو۔ پھر کہتی اچھا تو میں پھر بتاؤں کہ اس کی باتیں کیسی تھیں۔ کہا کأنَّ مَنطِقَهُ خرزات و نظم یتحدرن، گویا کوئی موتیوں کی لڑی ہو نا تو اس کا دھاگا توڑ دیا جائے تو جس طرح موتی گرتے ہیں اس طرح اس کے منہ سے پھول گرتے تھے، اس طرح موتی جھڑتے تھے اس کے منہ سے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اس طرح وہ باتیں کرتا تھا، میٹھا لہجہ تھا، شیریں مقال تھا، لہجہ خوبصورت تھا، نرم رو تھا، جمال پرور تھا، اس کے ہونٹ بھی سونے اور ہونٹوں سے نکلنے والی گفتگو بھی سونی۔ اللہ اکبر۔ میٹھا میٹھا لہجہ، دل آویز باتیں، خوبصورت کلام، مرتب منظم بامقصد گفتگو، گویا موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور موتی ترتیب سے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ ربح لا یاسا من طول ولا تقتحمہ عین من کسر، لمبا نہیں تھا کہ عجیب لگے اور پست قامت بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت سے اللہ نے اس کو نوازا ہوا تھا۔ غصن بین غصنین، دو شاخوں کے اندر جس طرح ایک شاخ اٹھی ہوئی ہوتی ہے اس طرح اٹھان تھی اس کی جوانی کی، اس کے حسن کی، اس کے جمال کی، اس کی خوبصورتی کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا فَهُوَ أَنظَرُ الثَّلَاثَةِ مَنظَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، تو منظر میں اور جو ہے وہ شان و شوکت میں وہ انوکھی ہی چیز تھا، وہ نرالا ہی تھا، اس کا قد کاٹ ایک عجیب ہی جو ہے وہ ایک عجیب ہی چاشنی اور لذت لیے ہوئے تھا۔ پھر کہا اچھا یہ تو کہانی اس نے حضور کی سنائی، کہا میں جو ان کے ساتھ تھے ان کی بات بھی سناؤں؟ جو ان کے ساتھ تھے، ابو بکر ہیں، عبداللہ بن اریقط ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، کہا کہ ان کی بات بھی سناؤں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ کہا لہو رفقاء یحفون بہ، اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے نا وہ اس کے گرد یوں لپٹے تھے جس سے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کالا انصتو لقولہ، اگر وہ بات کرتا تو وہ بالکل خاموش ہوتے، اس کی بات سنتے، سکوت طاری ہو جاتا، وہ بولتا تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ کان بن جاتے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اور اگر وہ کسی کام کا حکم دیتا تو وہ دوڑ کے وہ کام کرتے، لپک جاتے اس کام کی طرف۔ محفوظ محشود، وہ سب کا مخدوم تھا، وہ محترم تھا۔ لا عابس ولا مفند، اللہ اکبر۔ کہا اس کے کسی حکم کا انکار نہیں ہو رہا تھا، جو وہ کہتا جاتا تھا وہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو کہا کہ ایسا سونا نہ میں نے پہلے دیکھا ہے، ایسا سونا نہ کبھی میں دیکھ سکتی ہوں۔ ابو معبد کیا بتاؤں۔ اچھا اب ابو معبد حضور علیہ السلام کے حسن کے تصور میں کھو گیا اور کہنے لگا ام معبد میں کوئی دور نہیں گیا تھا، انہی پہاڑیوں کی اوٹ میں تھا، تم نے مجھے بلا لیا ہوتا میں بھی اس کا جلوہ دیکھ لیتا۔ اور کہتا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس صاحب قریش ہے جس کے پیچھے قریش لگے ہوئے، یہ وہی نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ام معبد اور اس کا بچہ کسی کام کاج کے لیے مدینہ المنورہ چلے گئے۔ گھر میں یہ مبارک کی باتیں کرتے رہتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے، لیکن روزانہ شام کو جب بیٹھتے تو مبارک کی باتیں چھڑ جاتی۔ اب گھر میں کوئی اور تذکرہ ہی نہیں ہوتا، وہ بکریاں لے کر کے آتا ہے تو ام معبد تیار بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا بیٹا بھی تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور ابو معبد آتے ہی
ام معبد کو کہتا ہے اچھا کھانا کھائیں گے بعد میں، پہلے کوئی مبارک کی بات تو سناؤ۔ تو وہ مبارک کی باتیں سنانے لگ جاتی ہے۔ روزانہ شام کو ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر میں یوں کہوں کہ ان کے گھر میں روزانہ شام کو محفل میلاد ہوتی ہے تو یہ درست ہوگا۔ روزانہ محفل میلاد حضور کے حسن کے تذکرے کو کہا جاتا ہے، حضور کے فضائل کے عنوان کو کہا جاتا ہے، حضور کی سیرت کے عنوان کو بیان کرنے کو کہا جاتا ہے۔ روزانہ کبھی بچہ بول کے کہتا ہے امی کیسے بکری کی پشت پہ اس نے ہاتھ رکھا مبارک نے۔ ایک دن وہ بکریاں لے کر کے، ریوڑ لے کر کے کہیں چلا گیا ابو معبد، اور یہ ماں بیٹا مدینہ المنورہ قریبی شہر میں سودا سلف لینے گئے۔ تو انہیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ حضور یہاں آئے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ مبارک کون ہے، کدھر سے آیا، کدھر گیا۔ تو اچانک بازار سے حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے تھے، تو اس بچے کی نظر پڑ گئی، تو اس نے فوراً پہچان لیا۔ تو اس بچے نے چیخنا نہیں شروع کر دیا۔ اس بچے کے لفظ سنیے جو اس نے کہا، وہ اچھلنے لگا کہ ہاتھ سے یہ شخص نکل نہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق تیزی سے جا رہے تھے۔ اس نے کہا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی مبارک کے ساتھ وہ جو بندہ نہیں تھا اس دن وہ جا رہا ہے۔ ام معبد نے دیکھا تو وہ بھی پہچان گئی، وہ دوڑے حضرت ابو بکر صدیق کو جا کے پکڑ لیا اور ان سے لپٹ کے کہتے ہیں مبارک کدھر ہے، مبارک کدھر ہے؟ اچھا نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کہیں کون سا مبارک، کون سا مبارک؟ ہاں مبارک جو تمہارے ساتھ تھا۔ آپ کہیں کون سا مبارک؟ اس نے کہا جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا اور دودھ برتن سے بھر گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو یاد آیا، کہا اچھا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ حضور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، ام معبد اپنے بچے کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مائیت میں وہاں پہنچتی ہیں، اور جو ہی حضور کو دیکھا تو بچہ پھر چیخا امی وہ مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ واپس آئے، شام کا وقت ہوا، ابو معبد کے پلٹنے کے لمحے آ گئے، تو اب شدت سے انتظار تھا ام معبد کو کہ میں بتاؤں اپنے شوہر کو کہ مبارک مل گیا ہے، مبارک کا پتہ ڈھونڈ لیا ہے ہم نے۔ اور بچہ ماں کو کہہ رہا تھا نہیں آپ نے نہیں بتانا، میں نے بتانا ہے باپ کو، اس لیے کہ مبارک کے ساتھی کو پہلے میں نے دیکھا تھا، حق میرا بنتا ہے کہ ابو کو میں بتاؤں۔ تو ماں بیٹے کی یہ تکرار ہو رہی ہے، ماں کہتی ہے نہیں میں بتاؤں گی، اور بیٹا کہتا ہے نہیں مبارک کے ساتھی کو میں دیکھا تھا، سراغ تو میں نے ڈھونڈا ہے اس لیے میں بتاؤں گا۔ ابو معبد جب گھر میں آیا اور ان کے چہرے پہ تازگی دیکھی تو مسکرا کے کہنے لگا مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں۔ کہا کہاں رہتا ہے مبارک؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے ہم اسے مبارک کہتے ہیں۔ وہ بکری جس کی پشت پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا اور کھیری پہ ہاتھ پھیرا اور برکت سے دودھ آ گیا، وہ برابر دودھ دیا کرتی تھی اور کبھی خشک اس کا دودھ نہیں ہوا تھا۔ اور کب تک دودھ دیتی رہی؟ 10 سال ہجرت، حضور نے مکہ سے جب ہجرت کی تو 10 سال کے بعد حضور کا وصال ہوا، برابر 10 سال دودھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 2.25 سال کا، برابر اس نے دودھ دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 1 سال آیا عام الرمادہ۔ عام الرمادہ یہ قحط کا سال تھا، اور اس سال میں قحط پڑ گیا اور چشمے بھی خشک ہو گئے اور کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ملتی تھی۔ تو عام الرمادہ کے دور تک وہ بکری زندہ تھی اور برابر دودھ دیتی تھی۔ بعد میں کب تک زندہ رہی تاریخ خاموش ہے، لیکن عام الرمادہ تک وہ بکری زندہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے مورخین کہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا، ام معبد کے ڈیرے سے بکری کے دودھ کی کھیر مل جایا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ خشک نہیں ہوئی تھی جس پر حضور کا دست کرم آیا تھا۔ تو حضور کے حسن کا قصیدہ اس بادیہ نشین خاتون نے پڑھا اور اللہ نے اس کو ایمان کی بہاریں بھی نصیب فرمائیں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا، اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جو حضور پہ ایمان لائے۔ آقا کریم نے ایک دن صحابہ کو کہا صحابہ تمہیں مبارک ہو، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ اور پھر حضور نے کیا کہا؟
آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرمایا طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا اس کو مبارک ہو۔ وطوبیٰ سبع مرات من لم یرانی و آمن بی، اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لائیں گے۔ آپ کے نام حضور کی طرف سے 7 مبارکیں ہیں، دیکھا نہیں ہے لیکن دل و جان سے حضور کے نام پہ قربان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ صدقے واری، 100 جان سے حضور کے قدموں پہ ہماری جانیں قربان، ہمارا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان، اس لیے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہماری زندگی ہے ہی حضور کی، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جیتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے تو کہا تھا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ وہ دنیا کیا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا اجالا نہ ہو، حضور کی محبت کا چراغاں نہ ہو، حضور کے پیار کی روشنی نہ ہو، وہ دنیا، وہ زندگی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میلاد کی اس بابرکت شب میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اور اس کو ذرائع ابلاغ سے پوری دنیا پر سننے والے لوگوں کو میں کہوں گا کہ وہ اپنی زندگیوں کو حضور کے نام لگانے کا عہد کریں، اور جس آقا کی صورت اتنی سونی ہے اس آقا کی سیرت بھی اتنی ہی سونی ہے، اور یہ عنوان بھی ہمارا چلتا رہتا ہے حضور کی سیرت کے عنوان سے۔ آج شب خاص میں ان 12 راتوں میں حضور کے شمائل کا تذکرہ رہا، تاکہ حضور کے شمائل اور حضور کے جمال اور حضور کی صورت کا عنوان ہمارے قلب کے قرار اور تسکین کا ساماں بنے، اور یہ محبت کی نشأت کا ذریعہ اور نہضت کا سبب بنے۔ حضور کی محبت ہمارا اثاثہ ہے، ہماری زندگی ہے، اور اس کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو آج کی شب نور ہم عہد کریں کہ ساری زندگی حضور کے نام رہی، ہم جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، ایک ایک سانس حضور کا ہوا، ایک ایک لمحہ حضور کے نام ہوا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کچھ بھی نہیں، ہمارا سب کچھ حضور ہیں، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو ہم نے اپنی ساری زندگی ان کے نام لگا کے ان کے دین کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے، ان کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے، اور ان کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ہر شے کو قربان کرنے کے عزم کے ساتھ آج رات اللہ کے حضور دعائیں پیش کرنی ہیں کہ اللہ ہمیں حضور کے دین کے لیے قبول فرما لے، اور ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے شام و سحر، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں، ہمارے مال و متاع، ہماری جوانی، ہمارے بڑھاپے، ہمارے بچپن، ہمارے لڑکپن، ہمارے شام و سحر، ہماری زندگی کا ہر گوشہ اللہ حضور کے لیے قبول فرما لے۔ ہم جئیں ان کے لیے، ہم مریں ان کے لیے، اور زندگی کا سارا اثاثہ ان کا وجود مسعود ہے۔ اللہ اپنی رحمت اور کرم نوازیوں کے اجالوں میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اقبال کے اس شعر کو اگر میں وہ ان کے کلام کا خلاصہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور ہو، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حضور سے وفا کا تعلق مضبوط ہو۔ تو آج کی شب میں ہم حضور سے وفا کے تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے کثرت سے درود پڑھیں اور حضور کی سیرت کو اپنانے کا عہد کریں، اپنی زندگیوں میں، اپنے شب و روز میں حضور کے لائے ہوئے نظام کو اتاریں، حضور کی شریعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، حضور کی محبت اثاثہ جاں بن جائے، ہم جئیں ان کے لیے، ہم مریں ان کے لیے، ہماری گھریلو معاشرت سے لے کر کے ہماری پوری معاشرت اس سانچے میں ڈھل جائے۔ یہ مقصود ہے حضور کی محبت کا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر 4 بجے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کی شب درود و سلام میں اور حضور کے نام پر اللہ کی رحمات کی التجائیں پیش کرتے ہوئے بسر ہوگی، اور کل کا دن بھی انشاءاللہ سارا دن اسی کیفیت میں گزرے گا کہ ذکر و اذکار اور درود و سلام کے نغمے
اور حضور کے نام کے نعرے اور حضور کے ذکر کا چراغاں۔ ایک بدبخت نے اگر جو ہے وہ اپنے خب سے باطن کا اظہار کیا تو وہ دیکھ لے کہ کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے نام سے منور اور تابع ہے، اور یہ تذکرہ کبھی بھی مدھم ہونے والا نہیں رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سلام بحضور خیر الانام، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، ہم وہی سزا کے قابل، تم وہی رحم خدا ہو، چرخ بدلے دہر بدلے، تم بدلنے سے ورا ہو، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کانے حیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے۔ آج کی شب برکت، شب رحمت، شب نور کا صدقہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔
اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ امت مسلمہ جہاں جہاں ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کراہ رہی ہے نجات عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی اطاعت، فرما برداری اور سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز ناتواں بندے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، من ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دے، سوچوں کو عفت عطا کر دے۔ اپنی پناہیں، اپنی کرم نوازیاں، اپنی رحمتیں ہم سب کا مقسوم کر دے۔ دنیا آخرت کی بلائیں ہم سب سے دور کر دے، اور ابتلائیں آزمائشوں میں سرخروئی عطا کر دے، اور بلائیاں ہمارا مقسوم کر دے۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر عطا فرما، اور ذرائع ابلاغ سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو برکتیں عطا فرما۔ اللہ یہ دوست جو ہماری آواز کو دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کی جو ٹیمیں یہاں آئی ہیں اور پیچھے بیٹھ کر کے اس کام میں ہمارے ساتھ لگی ہیں، اللہ ان سب کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا کر دینا، ان کے لیے آسانیوں کے در کشادہ فرمانا، اپنی پناہیں ان کا مقسوم کرنا، بیماروں کو شفا دینا، مالک پریشان حالوں کو خوشحال کرنا۔ آج کی رات کی برکت سے تیری بارگاہ میں دعا ہے، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دینا۔ اللہ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں، اپنے کرم سے ان کو چاند جیسے بیٹے عطا فرما۔ آمینہ کے جگمگاتے چاند کا صدقہ اللہ انہیں چاند جیسے بیٹے عطا کر دے۔ اپنا خاص کرم پوری امت کا مقسوم کر دے۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کی روشنیاں سلامت رکھنا، اس کی رونقیں بحال رکھنا۔ اللہ اس مرکز کی تعمیر میں جس نے ایک اینٹ سے بھی مدد کی اس کو بھی خیر دینا، بلکہ جس نے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھا بھی اسے بھی محروم نہ رکھا جائے۔ یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، معاونین، متعلقین، منتظمین سب کو جزائے خیر عطا کرنا۔ ادارۃ المصطفیٰ، جامعۃ المصطفیٰ، الکلیۃ المصطفیہ للبنات اور ہمارے جتنے ذیلی ادارے شاخیں، اللہ سب پر اپنا کرم نازل فرما۔ جہاں جہاں ہمارے متعلقین، متوسلین، مبایعین، محبین سب کو خیر عطا کر دے، سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا کر دے، ہمارے جملہ فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا